آج میں آپ کے سامنے جادو کے تیسرے مرحلے کو بیان کروں گا۔ جب جادو کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، جادو اچھی طرح انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر گھس جاتا ہے، اچھی طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وہ اس وقت پیچھے سے بھی اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہوتا ہے اور انسانی جسم کے اندر بھی اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی جب ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے کبھی دل کا علاج کروا رہا ہوتا ہے، مگر دل کے اندر جو جادو کے ذریعے سے کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے یا داخل کر دی گئی ہے، وہ ڈاکٹروں کو نظر نہیں آتی، وہ صحت مند نہیں ہوتا، دن بدن اس کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تیز دوائی دیتے ہیں، چونکہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا تو دوسرے اعضائے اجزا بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا ذہنی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، مگر وہ چونکہ اس علم سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ دوائیاں دیتے رہتے ہیں، دماغ کا علاج کرتے کرتے معدے کا مسئلہ بنتا ہے، معدے کے بعد جگر کا مسئلہ بنا، جگر کے بعد دل کا مسئلہ بنا، دل کے بعد گردوں کا مسئلہ بنا، وہ بیچارہ راہی عدم ہو جاتا ہے۔ گردوں کے اندر مسئلہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے کوئی چیز گردوں میں ڈال دی جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، خون سے یوریا صحیح طرح خارج نہیں ہوتا، پریشانی بنتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے معائنہ میں بسا اوقات کوئی چیز نہیں آتی، اگر آتی ہے تو اس کا سبب نظر نہیں آتا، تو آگے سے علاج کرے گا، علاج تب کامیاب ہوگا جب پیچھے جو چیز اثر ڈال رہی ہے جب اس کو دیکھے گا، سمجھے گا۔ تو یہ جو ان کو کہتے ہیں پیچیدہ امراض، لا علاج امراض، حقیقت میں یہ لا علاج نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کا علاج نازل نہ کیا ہو، تو اس لیے وہ لا علاج ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم میں جو اپنا اثر مضبوط کر رہی ہوتی ہے وہ ہماری ناواقفیت کی وجہ سے یا ان دوسرے دیگر اسباب جو وہاں اپنا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں ان سے ناواقفیت ہوتی ہے، مرض بڑھتا گیا، یوں دعا کی، مرض بڑھتا گیا یا یوں دوا کی، نہ دعا صحیح طریقے سے کر پا رہا ہوتا ہے، نہ دوا صحیح طریقے سے کر پا رہا ہوتا ہے، اس لیے مرض بڑھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی اسے عامل کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، عامل جی آپ کا، قاضی صاحب آپ کا، مولوی صاحب آپ کا، بابا جی آپ کا، پیر صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، طویل اثر نہیں کرتا، معاملہ اتنا زیادہ، وہ طویل سے ایک اس کا حصہ کاٹے گا، 2 کاٹے گا، 3 کاٹے گا، جب وہ صاحب نظر ہوگا، اگر وہ صاحب نظر نہیں ہے، وہ صرف طویل جانتا ہے، تو وہ بھی بیچارہ کامل نہیں ہے،
تو وہ کس طرح آپ کے مرض کو کنٹرول کر سکے گا؟ ہمارے ملک میں 99% یہی مسئلہ ہے، اس کو بھی نظر نہیں آتا، اس کو بھی نہیں آتا، یہ بھی اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، وہ بھی اندھیرے میں برداشت کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا قومی عالمیہ ہے، صرف کسی علاج میں نہیں، دوسرے چیزوں کے اندر، دوسرے معالجات کے اندر، دوسرے مسائل کے اندر، حتیٰ کہ سیاست کے اندر بھی، اور مذہبی لوگوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ وہ تو ہمارا ایک قومی عالمیہ ہے، مگر مریض بیچارے اپنی بڑی مشکل سے جن کا وقت گزرتا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کر کر کے جو اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کے لیے ایک درد سر ایک عذاب بن جاتا ہے۔ تو آج اگر آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، وہ میرا علاج سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا کرے گا، اور وہ خبیث جادو کی چیز یا خبیث جن یا جو بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، موکل کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ سے معافی مانگے گا۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا جو پہلے میں نے عمل بتایا 10 آیت مبارکہ کا، اس میں ایک آیت مزید شامل کرنی ہے، اور تھوڑا سا طریقے کا فرق ہے، میں انشاءاللہ پہلے وہ آیت مبارکہ سن لیجئے کس طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد جو طریقے کا تھوڑا سا فرق ہے وہ میں آپ کو بتلا دوں گا۔ اب آیت مبارکہ سنیے، یہ پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ تو ایک آیت مبارکہ یہ، اور 10 میں نے آیت مبارکہ جو پچھلے مرحلہ میں جو درمیانہ مرحلہ تھا، متوسط مرحلہ تھا، اس میں بیان کیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی 21 دفعہ،
یا پھر 11 دفعہ، چاروں کل 11 دفعہ یا پھر 7 دفعہ یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب آپ کو 3 چیزیں چاہیے، ایک سرسوں کا خالص تیل، دوسرا نمک کی وہ ڈلی جس میں سرخی نہ ہو، جس کو آپ شیشہ نمک کہتے ہیں، تیسرا بیری کے کم از کم اتنے پتے ہوں، اگر آپ تعداد میں کہ کتنے ہونے چاہیے یہ پوچھتے ہیں تو وہ 49 یا 50 ہوں، اور اس میں احتیاط یہ ہے کہ وہ بیری کے ایک ہی طرف سے لے کر نہیں آ جانے، ادھر سے لیے ادھر سے لیے اور بس نہیں، بیری کے چاروں طرف سے لینے ہیں، بیری کے چاروں طرف سے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، وہ بیری کے چاروں طرف سے لینے ہیں۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان پتوں کو پانی میں اچھی طرح ابال لینا ہے اور تیل کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سادہ پانی جو نہری ہو یا بارش کا ہو یا زمزم کا ہو، اس کے علاوہ تیسرا پانی کام نہیں کرتا۔ نہری سے مراد ہے نہروں کے اوپر جو پمپ لگے ہوتے ہیں یا نلکے لگے ہوتے ہیں یا ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ان کا پانی جو نہر کے اوپر لگی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جیسے نواڈی پل کے اوپر جو نہر ہے وہاں لگی ہوتی ہے، تو آپ نے پتوں کو پانی میں ابال لیا، نہری پانی کو علیحدہ ایک بوتل میں ڈال لیا، آپ نے نمک بھی لے لیا، تیل بھی لے لیا، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ نے ان سے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے روز وہ پانی پینا ہے، جب بھی پیاس لگے وہ دم شدہ پانی پینا ہے، اور بیری کے پتوں والے پانی سے نہانا ہے۔ نہانے کا میں نے پہلے طریقہ بتلا دیا ہے کہ پانی گٹر میں یا واش روم میں نہیں گرانا، کہیں پاکیزہ جگہ پہ یا ٹب پہ بیٹھ کر اور لنگی باندھ کر لنگی پاؤں کے اوپر تک جائے، اوپر سے پانی ڈالنا ہے، اس طرح نہانا ہے۔ اس پانی کو بھی کسی پاکیزہ جگہ پہ، کسی باغ میں، کسی کیاری میں، گملوں میں، چھت پہ، دیوار پہ، ایسی جگہوں پہ ڈالنا ہے۔ اور وہ جو نمک ہے وہ کھانے کے اندر استعمال کرنا ہے۔ وہ جو تیل ہے، تیل آپ نے نیچے کمر کے نیچے سے لے کر یہ جو کندھے ہیں کندھوں تک کمر پہ لگانا ہے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ لگانا چاہے تو وہ سر پہ بھی لگا سکتا ہے، جسم کے اگلے حصے پہ بھی لگا سکتا ہے، ٹانگوں میں بھی، جہاں مسئلہ زیادہ محسوس ہو اس کو لگا سکتا ہے۔ لیکن اتنا ضروری ہے کہ کمر کے نیچے والے حصے سے لے کر کمر کے اوپر والے حصے تک تیل کو جذب کرنا ہے، اور نہانے سے پہلے سادہ پانی سے صابن لگا کے نہا لینا ہے تاکہ تیل وغیرہ دھل جائے، جسم صاف ہو جائے۔ پھر وہ پتوں والا پانی، دم شدہ پانی، اس سے نہانا ہے، اس کو اچھی طرح مل کر نہانا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ اگر آپ نے کسی پہ کیا تو اس میں بسا اوقات خبیث جن، جادو کا موکل، جو بھی چیزیں بسا اوقات وہ مجبور ہو جاتی ہے بولنے پر، وہ بے ہوش ہوتا ہے، وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو اس کا کیا کرنا ہے، انشاءاللہ میں آئندہ کسی بیان کے اندر، کسی ویڈیو کے اندر اس کا ذکر بھی کروں گا، اس کو بھی سمجھاؤں گا، اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ جادو جب انسان پر اپنا اثر کرتا ہے وہ کیا حالتیں ہوتی ہیں، اور جادوگر کو ہم سے کیا چیزیں مطلوب ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہمارے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر ہمارے اوپر اپنا اثر ڈالتا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت نے اس موذی مرض سے بھی اور دوسرے موذی امراض سے بھی اپنی حفاظت میں رکھیں، ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آج میں آپ کے سامنے جو پرانا مضمون تھا اسی کو جاری رکھنا چاہوں گا۔ بات کچھ لمبی ہو رہی تھی اس لیے بیچ میں کاٹی تھی، تو آج بھی میں کچھ بیان کر سکوں گا، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ جو بیان ہوگا ویڈیو اس میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جنات جب انسان پہ حملہ کرتے ہیں وہ حملہ بھی 4 طریقوں پر ہوتا ہے، ان میں سے بعض بہت زیادہ خطرناک حالتیں ہیں، خطرناک کیفیتیں اور طریقے ہیں۔ جنات کن حالتوں میں حملہ کرتے ہیں وہ میں بعد کے اندر بتلاؤں گا، آج ان کے حملہ کرنے کے طریقے کیا ہیں آج صرف یہی بیان کر سکوں گا۔ نمبر 1، جب وہ کسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں یا انتہائی پر اسرار کیفیت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس پر حملہ کرنا ہو اس کے سامنے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ انتہائی گھبرا جاتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، چیخنے والوں کی آوازیں اسے آتی ہیں، اسے سحر ہواتف بھی کہتے ہیں۔ کوئی پکار رہا ہے نام لے کر، بیداری کے اندر کسی دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے اور اچانک کسی طرف سے کسی کے پکارنے کی آواز آتی ہے، اسی طرح کی آوازیں وہ نیند میں بھی سنتا ہے۔ کسی نے نام لے کے پکارا، دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اس طرح انسان کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی بے چینی اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دوڑنے کی، کسی کے کوئی چیز گرانے کی آواز آتی ہے، دوڑتا ہوا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کے اوپر غالب آ جائے گا، کسی کو دبانا چاہتا ہے، اپنے تسلط میں لانا چاہتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے۔ یہ بیداری میں عام طور پر یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہوا کی طرح یا دھوئیں کی طرح جو آپ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آپ کو محسوس ہوتی ہے، یا پرچھائی، کسی چیز کی پرچھائی نظر آتی ہے، ابھی گزر گیا، لگتا ہے کہ ادھر گیا، کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، یوں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر کوئی ہوا سی چل رہی ہے، جیسے کوئی رینگ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیات بھی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کا اگر کسی کو یہ پیش آ جائے، اللہ کی پناہ، بہت جلد اپنے کسی مستند، کسی نیک عالم دین، معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، اس کی بتلائی ہوئی تدابیر کو، اس کے بتلائے ہوئے وظائف اور عملیات کو پورے یقین اور توجہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ضرور شفا دے دیتے ہیں۔ چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور ایک نارمل ڈراؤنے خواب،
ایک ذرا تھوڑے سے پیچیدگی لیے ہوئے، ذرا سختی لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ اور میں تو کہوں گا اللہ رب العزت اس لمحے سے دشمن کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس میں کیا دیکھتا ہے؟ اس میں دیکھتا ہے انتہائی اونچی جگہ ہے، وہاں سے نیچے اچانک کسی نے دھکا دے دیا، اچانک نیچے سے گرا اور انتہائی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یا یوں دیکھتا ہے کہ بہت گہرے پانی میں گر گیا اور آگے بہت بند راستہ ہے، جیسے کوئی پائپ ہے، اس میں گھس جائے گا، اپنے آپ کو وہاں گھستے ہوئے سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تکلیف دہ موت، عام موت نہیں، تکلیف دہ۔ یہ لمحہ بھی بہت خطرناک ہے، اللہ اس سے بھی بچائے۔ اچانک کوئی دشمن سامنے آیا، اس نے پستول نکال لیا، یہ بھی خطرناک ہے، مگر اس میں وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اچانک موذی جانور، کتا یا شیر یا کوئی بیل سامنے آ گیا جو لگتا ہے ابھی مار دے گا، شیر ابھی نوچ لے گا، انتہائی انسان کا دل اس میں گھبراتا ہے، اور وہ تکلیف ہوتی ہے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک خطرناک جنات کے حملے کا یوں سمجھ لیجئے ایک مقدمہ ہوتا ہے، جو نیند کے اندر بھی آپ کو انتہائی پریشان کر رہا ہوتا ہے، اور جو بعد والا حصہ ہوگا وہ کتنا سخت ہوگا، اللہ کی پناہ اس کا کوئی نہ اندازہ لگا سکتا ہے، نہ الفاظ اس کو بیان کرنے کی قوت رکھتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، نہ دل میرا گوارا کرتا ہے کہ میں ان کیفیات کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ صرف یہ کہتا ہوں اللہ سے پناہ مانگیے ایسی حالات سے، ایسی کیفیات سے۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے، اسی میں انسان سویا ہوا یوں محسوس کرتا ہے کہ بہت بھاری جن اس کے سینے پہ سوار ہے اور اس کا گلا دبا رہا ہے، یا بہت زیادہ بوجھ ہے، یا کوئی چیز اس کو سختی سے دبا رہی ہے۔ اس کو سائنس تو اس کو کابوس کا مرض کہتی ہے، اور مرض میں یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر سے غلیظ قسم کے بخارات اٹھ کر دماغ بھر جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے دماغ اس بوجھ، اس سختی، اس شدت، اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ بیدار ہو جاتا ہے، جسم انسان کا سویا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کو پھر ایسا ڈراؤنا خواب آتا ہے کہ انسان کو یوں لگتا ہے کہ وہ ہر قسم کی کوشش کے باوجود وہ اس تکلیف سے نہیں نکل پا رہا ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس کا جسمانی علاج بھی میں انشاءاللہ، میرے طب کے بارے میں بھی بہت زیادہ تجربات ہیں اور بہت ہی قیمتی قسم کے علاج معالجہ کے سلسلے میں معلومات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد ان قریب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا، تاکہ اس طرح کے پیچیدہ امراض کا آپ معقول علاج اور مناسب علاج خود بھی کر سکیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرانا صدمہ، پرانی تکلیف، پرانا تکلیف دہ مرحلہ وہ آپ کے لاشعور میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ رات کو اچانک ابھر پڑتا ہے، جس سے دماغ
بیدار ہو جاتا ہے تو پھر یہ تکلیف دہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بیداری میں بھی ایسا ہوتا ہے، رات میں تو یوں ہوتا ہے کہ انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اگر انسان کا دماغ بیدار ہو جائے کسی بھی وجہ سے، جن میں سے معدے کی کمزوری بھی ہے، جن میں سے دماغی کمزوری، یہ صدمات وغیرہ جو لاشعور سے شعور میں آ جاتے ہیں، اور جن میں سے جنات کی کا چھیڑنا، ان کا ڈرونے خواب اور وسوسے ڈال کر دماغ کو بیدار کرنا بھی ہے۔ اسی طرح بیداری میں بھی ایسا ہوتا ہے، انسان خود تو جاگ رہا ہوتا ہے مگر بیداری میں اس کا دماغ سو جاتا ہے، جس کو سحر جنون بھی کہتے ہیں۔ کبھی سحر نہیں ہوتا، ویسے ہی مرض ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ سحر جنون ہوتا ہے، وہ عجیب و غریب حرکات کرتا ہے۔ کبھی اس کے مبادیات میں یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان انتہائی کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور انتہائی ان سے تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی علم والا مجھ سے اس تکلیف کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے، تو میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی اس آیت مبارکہ پہ غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے باندھنے کی طرح کوئی نہیں باندھے گا۔ تو یہ اس کا ایک معمولی سی اس کی ایک جھلک ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان بہت زیادہ تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے مبادیات میں، ابتدائی حالات میں، بیداری میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس میں بیماری بھی کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے۔ تو یہ آپ کا جو ماہر طبیب ہے یا معالج ہے، یہ وہ فرق آپ کو بتلائے گا کہ یہ بیماری کی وجہ سے آپ کو ایسے ہوتا ہے یا جنات کی وجہ سے آپ کو ایسے ہوتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے، جنات نیند میں انسان کا چلنا، کبھی تو یہ مرض کابوس کی ابتدائی علامات میں سے ہے، کبھی جنات اس میں حاضر ہو جاتے ہیں اور دماغ کو کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، دماغ سویا رہتا ہے، ساری رات وہ گھومتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اپنے کام کرتا ہے۔ آپ صبح اسے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ کبھی میں نے یہ دیکھا، یہ بھی میں نے دیکھا کیس، اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ اپنے آپ کو رات کو سوتے وقت مریض تالے لگاتا ہے اور پھر چارپائی سے باندھ دیتا ہے۔ ایسا آپ کیوں کرتے ہو؟ کہ مجھے کہیں جنات اٹھا کر نہ لے جائیں۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور میرے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ جنات انسان کو اٹھا کر لے گئے، اور جو میری یہ بات سنیں گے ان میں سے زیادہ نہیں تو 50% لوگ میری اس بات کی تائید و تصدیق کریں گے۔ انسان بیداری کے اندر بھی بسا اوقات اتنے خطرناک چیزیں دیکھتا ہے، خدا کی پناہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح جنات کسی مریض کے دماغ میں مورچہ زن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی وہ جگہ ان پر اپنا دباؤ ڈالتے ہیں جس سے انسان شعور میں ہوتا ہے، تو کچھ لاشعور میں چلا جاتا ہے، کچھ شعور میں ہوتا ہے، کبھی محسوس کرتا ہے دماغ کے اوپر پردہ ہے، کبھی کچھ محسوس کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بھی انتہائی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، جو نیند کے اندر جب مریض پہ جنات اس قدر
اپنا تسلط جما لیتے ہیں تو وہ نیند کے اندر اس سے اس طرح کی حرکات سرزد بھی ہوتی ہیں اور وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ تو اب میں انشاءاللہ دوسرے کسی وقت میں یہ بتلاؤں گا کہ جنات کن خاص حالتوں میں انسان پر حاوی ہوتے ہیں، وہ بھی 4 حالتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بھی کسی دوسرے وقت پہ اس کو بھی تفصیل سے تو ممکن نہیں، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح انسان نیند کے اندر جنات کے تسلط میں چلا جاتا ہے، اسی طرح بیداری کے اندر بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور بیداری میں کس طرح حملہ کرتے ہیں جنات، میں نے وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے 2 قسم کے علاج ہیں، ایک طبعی، دوسرا روحانی۔ روحانی تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں، انشاءاللہ اس مضمون کو جب دوسرے مجلس میں مکمل کریں گے تو پھر مزید بھی اس پر روحانی علاج پہ روشنی ڈالوں گا، اور جو طبعی علاج ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی جلد آپ کے سامنے انتہائی قیمتی تجربات اور معلومات لے کر حاضر ہوں گا۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت اس تکلیف دہ مرحلے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔